الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين وفي كل سنة يضحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے بھائیوں، اسلامی مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ بڑا ہی قابل احترام اور معزز مہینہ ہے. اسلام نے رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا جس میں روزوں کا حکم ہوا، اس کے فوراً بعد عید الفطر کو جوڑا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج کی عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قربانی کرنے کا. گویا کہ اسلام میں 2 عیدوں کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے. عید الفطر روزوں کو مکمل کرنے کے بعد، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو مکمل کرنے کے فوراً بعد عید الفطر ہے، اور حج کی عبادت کی ادائیگی کے درمیان میں ہی عید الاضحیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کے لیے یہ حکم فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے ایام ہیں بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی مقدس دن ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے طاق اور جوت کی. آپ اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی، کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی. انسان قسم کب کھاتا ہے؟ جب سامنے والے کو اپنی بات کی یقین دلانے کے لیے کہ سامنے والا مجھے جھوٹا نہ کہہ سکے، اس لیے انسان قسم کھاتا ہے تاکہ وہ یقین کر سکے. اور ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر ایک بات سچی اور یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کیوں کھائی؟ علامہ ابن قیم نے التبیان فی بیان القرآن میں یہ تفسیر لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس چیز کے مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم کھائی کہ فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام، اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے، اور جب سے مراد عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر ہے. تو گویا یہ 10 جو ایام ہیں یہ اشہر الحرم کے مہینوں میں سے ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ اشہر الحرم جس کو اللہ تعالیٰ نے جن مہینوں کو محترم قرار دیا ہے
ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ جو 10 ایام ہے ان میں مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، اور خاص طور سے عرفہ کے دن روزہ رکھیں، کیونکہ یہ بہت مقدس اور بہت بابرکت ایام ہے کہ انسان اس ایام میں گناہوں سے بھی اجتناب کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ تبارک و تعالی من احراق الدم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے ذی الحجہ کے 10 ایام میں بہت زیادہ، یعنی ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ اعمال کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 10 ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، خون بہانا سب سے پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ۔ إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس جانور کی قربانی کرتا ہے وہ جانور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنے پوروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس جانور کی قربانی کرتا ہے اس جانور کا خون ابھی زمین پر ٹپکتا بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے کہا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ اس کو قربانی کے عمل کو بوجھ سمجھ کر کے مت کرنا، بلکہ محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا۔ آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی، جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ کتنے بابرکت عمل ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک کے مقیم رہے، 10 سال تک کے وہاں تشریف فرما رہے، وَفِي كُلِّ سَنَةٍ يُضْحِي، اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ نے خود قربانی کی ہے اور اپنی امت کو بھی حکم دیا قربانی کرنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ فرمایا مَنْ وَجَدَ سَاعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ جس انسان کے پاس مال و دولت ہو، جس انسان کی کیپیسٹی اور طاقت ہو صاحب نصاب تک، پھر اس انسان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر صاحب نصاب ہونے کے باوجود کوئی انسان قربانی نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے، یعنی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و وسعت دی ہے، جن کو مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان کو چاہیے کہ قربانی کا عمل ضرور کریں۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما هذه الاضحى، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ ایسے تھے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ثواب کو حاصل کرتے تھے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، پھر صحابہ نے کہا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، پھر ہم اس پر عمل کریں گے، ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ،
ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ صحابہ یہ بھی پوچھ لیے وصوف یا رسول اللہ کہ جانور کے جسم کے اوپر جو اون ہوتی ہے کیا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر بھی اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لہذا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و وسعت دی ہے ان کو چاہیے کہ قربانی کا عمل ضرور کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جب قربانی کے جانور کو تم ذبح کرنے لگو، جب قربانی کے جانور ذبح ہونے لگے تم وہیں پر کھڑی رہو۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کے خون گرنے سے پہلے قربانی کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارے خون کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس ارادے سے تم قربانی کر رہے ہو، کتنے تقوی کے ساتھ تم قربانی کر رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ایک انسان قربانی کرتا ہے اور قربانی کرنے کے بعد وہ انسان سارے گوشت کو اپنے ہی مصرف میں اپنے لیے استعمال کرتے، پھر شریعت منع نہیں کرتی۔ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن فقہ نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جس جانور کو آپ قربانی کرتے ہیں اس گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کیجئے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کو اندر بانٹ دیجیے۔ لیکن اگر کوئی خود میں استعمال کرتا ہے تو پھر شریعت کی طرف سے کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر، کہ تم نماز قائم کرو اور قربانی بھی کیا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ شعائر اللہ میں سے، اور اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ شاعر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی بڑی بڑی نشانیوں کو، لہذا قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے اور 10 سال قربانی کرتے رہے، اور 2 قربانی کرتے رہے، ایک اپنے طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے رہے۔ لہذا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے، عشر مبشرہ ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، ان کے نام سے بھی قربانی کیا کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے؟ اب یہ قربانی کن پر واجب ہے؟ تو قربانی ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے، کچھ شرائط ہیں، شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے مسلمان پر قربانی واجب ہوتی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ اگر کوئی غیر مسلم قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، بالغ ہونا، کہ اگر کوئی نابالغ ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ ہے، صاحب نصاب ہے، پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے عاقل ہونا، اگر کوئی پاگل ہے اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، صاحب نصاب ہے، پھر بھی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ عاقل ہونا بھی ضروری ہے، عاقل ہو اور صاحب نصاب ہو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، مقیم ہو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔
اور اسی طریقے سے صاحب نصاب ہونا، یہ شرائط ہیں جن مسلمان کے اندر یہ شرائط پائے جاتے ہیں اس کے اوپر قربانی واجب ہے کہ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 2 3 بالغ ہو، نمبر 4 مقیم ہو، نمبر 5 صاحب نصاب۔ اب نصاب کیا ہے؟ تو نصاب وہی ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ اب دیکھیں زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی مال۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے پاس ہے اور وہ صاحب نصاب تک یعنی نصاب تک وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور قربانی میں 5 چیزیں، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 کیش مال نقدی مال اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب دیکھیں آپ اس کی قیمت کو آپ دیکھیں کہ آج کے ریٹ کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس، کیونکہ بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، اگر کسی کے پاس 2,83,000 اور کچھ روپئے ہے اور وہ بھی قربانی کے 3 دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس اتنے مال ہوں گے پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے۔ اب کل ہو کر کے ریٹ بڑھے یا گھٹے، آج کے ریٹ کے اعتبار سے اگر کسی کے پاس 2,83,000 کچھ روپئے ہے، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ مسلمان قربانی کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس کم سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اب ان دونوں کو ملا کر کے اگر نصاب کو پہنچ جائے پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے کچھ پیسے ہیں، کچھ چاندی ہے، کچھ سونے ہیں، ان تینوں کو ملا کر کے اگر نصاب تک پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف پیسے ہیں اور وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب مانے کہ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ بھی قربانی کے ایام میں تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان اگر کسی کے پاس گاڑی ہے، ایک تو استعمال کرتا ہے اور ایسی گاڑی جس کو چھوڑ کے رکھے ہوا اس کو استعمال میں نہیں لاتا ہے، پھر اس گاڑی کو بھی اس میں لایا جائے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں فریج رکھتے ہیں اور فریج کو استعمال نہیں کرتے، اسٹور روم میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو بھی اس میں جوڑا جائے گا۔ ضرورت سے زائد سامان۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ایک چیز کیا ہے کہ 4 بیٹے ہیں، اگر والد صاحب قربانی کر دے تو صرف کافی ہے، اب بچوں کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر 4 بیٹے ہیں اور چاروں بیٹے نصاب کے مالک ہیں تو پھر چاروں بیٹے الگ الگ قربانی کریں گے، والد بھی قربانی الگ کریں گے، یہ چاروں بیٹے الگ الگ قربانی کریں گے۔ یہ نہیں کہ والد صاحب قربانی کر دے بس کافی ہے، نہیں، ہر صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر کی عورتیں وہ زیورات رکھتی ہیں، اور وہ زیورات چاہے پہنی ہو چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ زیورات اتنے صاحب یعنی نصاب تک پہنچ جائے پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اب گھر میں معلوم کرے کہ ہماری بیوی کے پاس کتنے زیورات ہیں، ہماری بہن کے پاس کتنے زیورات ہیں، اس کا حساب لگائے کہ کہیں ایسا ہو کہ نصاب تک تو پہنچ نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری عورتیں سونے اور زیورات کو رکھے رہتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، کیوں؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے قربانی بھی ان عورتوں پر واجب ہے کہ ان کے پاس میں جو زیورات ہے اگر وہ زیورات نصاب تک پہنچ جائے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ عورت بھی قربانی کرے۔ اسی طریقے سے وہ عورت کو زیورات رکھی ہے، اس کے ساتھ میں پیسے بھی ہے تو پھر اس کو بھی جوڑا جائے گا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، سارے کا حساب کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حساب لگائے، اپنے گھر میں عورتوں سے پتہ کریں کہ ان کے پاس کتنے زیورات ہیں، پھر حساب کر کے ہر شخص جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العزت قربانی کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب قربانی کی تعریف کیا ہے؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ امت محمدیہ پر ہی قربانی ہے، یہ حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں قربانی کا عمل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے 2 بیٹے تھے، اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ قربانی پیش کرو،
انہوں نے قربانی پیش کی، حابل اور قابل دونوں نے قربانی پیش کی، پھر قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور پھر قابل غصے میں آیا، کہا کہ میں تمہیں مار ہی دوں گا، کیونکہ اللہ نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا، اس لیے تمہیں مار دوں گا۔ اور حابل یہ سمجھدار تھا، انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی کرو، میں تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا، میں یہ جرم نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ قربانی وہی سے چلی آئی۔ لیکن اس وقت دیکھیے آپ کہ وہ اس وقت کس طریقے سے قربانی پیش کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کرتے اور اس جانور کو اٹھا کر کے پہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دیتے، پھر آسمان سے آگ آتی اسے جلا ڈالتی تھی۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول فرمائے۔ اگر وہی قانون ابھی باقی رہتا، اگر ہم قربانی کرتے اور اسی طریقے سے اٹھا کر کے لے کر کہیں رکھ دیتے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول نہیں فرماتے، ایک انسان کی قربانی کو قبول فرماتے اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں فرماتے، ایک دوسرے پر تانا کرتے، کیا کہتے؟ یہ انسان بہت گناہ گار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ اور گوشت کھاتے بھی نہیں تھے اس وقت، لے جا کر کے ڈال دی، آگ آتی جلا دیتی تھی۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اس کے اوپر سے اللہ رب العزت ثواب بھی دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس امت کے لیے ہے کہ یہ قربانی بھی کرے اور اپنے گھر میں گوشت کو بھی کھائے، جس پر ہم ثواب بھی دیں گے، گناہوں کو معاف بھی کریں گے، اور یہ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ بھی کریں گے۔ تو یہ قربانی صرف ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ اب قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو تاریخ ہے، حقیقت کیا ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی گزرے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتحانات سے گزارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جن کے والد بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور خود بت بنانے والے تھے اور بیچنے والے تھے۔ ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم اپنے والد کو توحید کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ بات ماننے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کہ اے ابراہیم اگر تم اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کے سنسار کر دوں گا، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ توحید کی دعوت دینے جا رہے ہیں، والد صاحب گھر سے باہر نکال دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابھی اسے نکلے باہر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب جاؤ اس کے بادشاہ جو نمرود ہے اس کو اب اللہ کی طرف بلاؤ۔ وہ نمرود جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا اور اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اب ایسے جاہل بادشاہ کے سامنے یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم جا کر کے اسے کہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا کر کے دعوت دے رہے ہیں تو ماننے کے بجائے آگ میں ڈال رہے ہیں۔ آگ میں جانے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شکایت نہیں کی، فرشتے آ رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ کہیے تو میں مدد کر دوں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ آپ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ، صرف ٹھنڈی نہیں بلکہ اگر آگ ٹھنڈی ہو جائے تو یہ بھی نقصان دہ ہے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ اب یہاں سے اس امتحان سے حضرت ابراہیم گزر رہے، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بڑھاپے کے عالم میں حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کیا حکم دیا کہ اس کو بیابا جنگل کے اندر جا کر کے چھوڑ کے چلے آؤ۔ ایک امتحان سے نکل رہے دوسرے امتحان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر کے مکہ کی طرف چھوڑ دیے۔ ایسی جگہ پر لے جا کر کے چھوڑے، انسان تو چھوڑیے جہاں چرند پرند بھی نہیں رہتا تھا، جہاں پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پر جا کر کے اپنی اولاد کو چھوڑ رہے۔ یہ ہے ایمان۔ جب واپس آنے لگے تو ان کی اہلیہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ بیابا جنگل میں مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، یہاں انسان تو چھوڑیے، یہاں چرند پرند بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے بیابا جنگل میں آپ مجھے چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہے۔ خود آپ کی اہلیہ یہ کہہ رہی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟
حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. پھر حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. یہ عورتیں تھیں، یہ ایمان لے کے. ہماری عورتیں دیکھیں، ہم تو آج اپنی عورتوں کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں کہ تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. ایسے امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں. اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، اور بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے ذبح کرو. ایسے امتحانات سے گزرے ہیں.